جنگ احد کا سبب کیا تھا؟ یہ جنگ کیوں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی؟ یعنی صحابہ کرام کی مقدس جماعت اور اسی طرح مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سرداران تھے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ یہ جنگ کس طرح ہوئی اور جنگ کا سبب کیا بنا؟ تو حضرات محترم، جنگ احد سے پہلے جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور اسی طرح مسلمانوں کے مقابلے کے اندر جو کفار کی تعداد تھی وہ 1000 کے قریب تعداد تھی۔ اب غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداران کو قتل بھی کیا، خاک کے اندر ملیا میٹ کر دیا، اور اسی طرح ان کے بڑے بڑے سرداران کو قتل و قتال بھی کیا اور ان کو اپنے قید بھی کر لیا۔ تو جب غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے یعنی کفار کو گھٹنے کے بل چنے چگوائے، تو اس بنا پر مشرکین کی دلوں کے اندر یہ تڑپ تھی، یہ بلبلہ، یہ جذبہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے یہ انتقام لینا ہے، ہم نے یہ بدلہ لینا ہے کہ مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے ابو جہل جیسے بڑے بڑے فرعونوں کو غزوہ بدر کے اندر نیست و نابود کر ڈالا، عتبہ شیبہ اور امیہ جیسے بڑے بڑے ملعون شخص کو صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے ختم کر ڈالا۔ تو جب مشرکین مکہ کے دلوں کے اندر یہ جذبہ، یہ بلبلہ تھا کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے غزوہ بدر کے اندر ہمارے مشرکین مکہ کے سرداران کو قتل بھی کیا ہے اور ان کو قید بھی کیا ہے، تو اس بنا پر انہوں نے اپنے بلبلے اور جوش کے ساتھ یعنی یہ تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ ہر ایک دن ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، یعنی ان سے یہ برداشت نہ ہو سکتا تھا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سکون پذیر ہو کر بیٹھ جائیں، ہم اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ گھروں کے اندر رکھیں، کیونکہ جب ایک دشمن کسی کو شکست دیتا ہے تو لامحالہ دوسرے کے دلوں کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں جا کے اس کا انتقام لوں، میں جا کے اس سے بدلہ لوں۔ تو مشرکین مکہ کے دلوں کے اندر یہی تڑپ تھی کہ ہم اصحاب رسول سے جا کر یہ بدلہ اور یہ انتقام لیں کہ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو قتل بھی کیا تھا اور ان کو قید بھی کیا تھا۔ تو جب غزوہ احد کے معرکہ شروع ہوتا ہے تو غزوہ احد کے اندر ان کا جو بڑا سردار تھا مشرکین مکہ کی طرف سے وہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یہ اس وقت دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے تھے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد کی تیاری کے لیے اصحاب رسول کی مقدس جماعت کو یہ حکم جاری فرماتے ہیں کہ آپ اس جنگ کے لیے روانہ ہوں، اور یہ معرکہ 17 شوال کو پیش آیا ہے۔ 17 شوال سے پہلے جمعہ کے دن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ کی سرزمین سے نکلتے ہیں، نکلنے کے لیے ابتدائی جنگ کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ کے سرزمین سے 3 سے 4 میل کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کو مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام وہاں سے پیدل کا سفر شروع کرتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جماعت صحابہ بھی ہے۔ رسول اللہ اس مسجد کے اندر جا کے قیام کرتے ہیں، نماز جمعہ کو پہلی مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہیں بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی، اسی بنا کے اوپر اس مسجد کو مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے
اس مسجد کے اندر جا کے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اب غزوہ احد کے میدان کی طرف شروع ہوتے ہیں، چلنا شروع کرتے ہیں۔ جب میدان احد کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جماعت صحابہ کی جگہ کو متعین فرمایا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ اتنا بلند ہے کہ اس کے تمام کے ارد گرد اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے مقدس جماعت صحابہ کو متعین فرما دیا، ان کو تعینات کر دیا۔ 2 سے 3 دنوں کے بعد اب دشمن کا حملہ آتا ہے، دشمن تیاری کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان تمام صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو وہیں پہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر مثال دیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ کی شان تو وہ ہے کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو کے برابر اگر کوئی چیز خرچ کرتا ہے اللہ کے نام کے اوپر، اللہ کی رضا کے لیے، اور میرا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر اگر سونا اور چاندی بھی خرچ کرے تو میرے ایک صحابی کی اس جو بھر کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر حضرت بلال حبشے کے رہنے والے وہ بھی ایک مٹھی کے برابر اگر جو کو خرچ کرتے ہیں تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی عام انسان میرے اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر سمجھانے کے طور پر یہ کہتے تھے کیونکہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ بلند ہے، یہ بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس بنا کے اوپر اس کی مثال دیا کرتے تھے، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ ان صحابہ کرام کے مقدس جماعتوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے اقدس کو دیکھا ہے، رسول اللہ کی ایک ایک ادا کو اپنے ہاں محفوظ کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس بنا پر محبوب نے فرمایا کہ قیامت تک اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اور چاندی کو خرچ کرنا چاہے تو میرے ایک صحابی کے جو بھر مٹھی کے برابر بھی یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی۔ پہلی جنگ کے جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں اور دوسری جنگ کے جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور غزوہ احد کا سبب کیوں ہوا؟ اس بنا پر کہ غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام نے مشرکین مکہ کو قتل بھی کیا تھا اور ان کو قید بھی کیا تھا۔ اس بنا پر مشرکین مکہ یعنی انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے انہوں نے غزوہ احد کے اندر آ کر اللہ کے پاک پیغمبر اور جماعت صحابہ کے ساتھ آ کے مقابلہ کیا ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ وہاں پہ تیار ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام خود بھی اس جنگ کا حصہ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس جنگ سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت سے ایک مشورہ طلب کیا کہ اے میرے صحابہ تم مجھے بتاؤ کہ ہم جنگ جو ہے نا میدان یعنی میدان عرب کے اندر یعنی عرب کی سرزمین کے اوپر یعنی مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے یا اس کو احد کے پہاڑ کے اندر یہ جنگ کی جائے؟ تو صحابہ کرام کے مقدس جماعت میں سے ایک صحابی نے یہ کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ اس جنگ کو یعنی میدان جہاد کے اندر کریں یعنی احد کے پہاڑ کے اندر کریں، کیونکہ چند صحابہ کرام وہ تھے کہ جو غزوہ بدر کے اندر جہاد کرنے سے کفار کے ساتھ قتل و قتال کرنے سے وہ پیچھے رہ گئے تھے یعنی جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس بنا پر ان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ تڑپ تھی، یہ جوش تھا یعنی ہم کفار کے ساتھ لڑیں، ہم جان کی بازی لگا دیں، اللہ کے نام کے لیے ہم شہادت کا پروانہ حاصل کر لیں۔ اس بنا پر صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ طلب تھی، لیکن ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ جو جنگ ہے یعنی غزوہ احد کے اندر جا کر کریں تاکہ ہم کھل کر مشرکین مکہ کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اب اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے زرہ پہنی ہوئی تھی یعنی جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ ایک پیغمبر کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی نبی اللہ کے حکم سے اپنے
جسم کے اوپر جب جنگی لباس اوڑھ لیتا ہے، زرہ پہن لیتا ہے، تلوار اٹھا لیتے ہیں، اب اس کو پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایک صحابی نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اس جنگ کو یعنی مدینہ کے سرزمین کے اوپر رہ کر کریں۔ ان میں سے ایک ملعون شخص عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا، اس نے بھی یہ کہا کہ اے پیغمبر آپ اس جنگ کو مدینہ کی سرزمین کے اندر رہ کر کریں۔ لیکن جب اللہ کے پاک پیغمبر نے ان باتوں کے اوپر عمل نہ کیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، رسول اللہ کو سفر کر چکے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اب کسی نبی کے اوپر یہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے، تلوار اٹھا لے، جنگی لباس پہن لے، اب وہ پیچھے کی طرف جائے، یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن ابی جو اپنے 200-250 آدمیوں کو لے کر رسول اللہ کے ساتھ تھا، راستے کے اندر اس نے کہا اے پیغمبر آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے ہماری بات کے اوپر عمل نہیں کیا، لہٰذا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اب جو 1000 کی تعداد تھی، عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے کے اندر غداری کی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو چھوڑ کر پیچھے چلے گئے۔ اب جو صحابہ کرام کی تعداد تھی حضرات محترم وہ 700 کے قریب رہ گئی، اور جو سامنے کفار کا لشکر تھا مقابلہ کرنے کی جو تعداد تھی وہ 3000 کے قریب تھی۔ اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو حضرات محترم یہ ایمان کی قوت ہوا کرتی ہے، ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، یہ ایمان کی گرمی ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک منافق، جب کوئی ایک کافر، جب کوئی ایک اللہ اور اس کے رسول کا باغی، جب کوئی سامنے آ کے اسلام قرآن حدیث پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جب کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو آدمی یہ نہیں سوچتا میں کمزور ہوں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، لیکن اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی گرمی ہوا کرتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہوا کرتی ہے، پیغمبر کی سنت ہوا کرتی ہے، اللہ کے رسول کی سچی محبت ہوا کرتی ہے، ہر اس کام کو روک دیتے ہیں جو رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ اب صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 700 کے قریب تھی، اور مشرکین مکہ کی جو تعداد تھی حضرات محترم وہ 3000 کے قریب تعداد تھی۔ اب ان کا آپس کے اندر جنگ شروع ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے کھانے پینے کے لحاظ سے، سواری کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے صحابہ کرام بہت کمزور ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعتوں کے پاس نہ زیادہ گھوڑے ہیں، نہ زیادہ ان کے پاس طعام و طعام ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی توش ہے، لیکن پھر بھی اس حالت کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی دین کے اوپر پہرا دینے کے لیے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے تمام تر چیزوں کو قربان کر کے، جان کو قربان کر کے، آل و عیال کو قربان کر کے، وطن کو قربان کر کے، علاقے کو چھوڑ کر، بیویوں کو بیوہ کرا کے اللہ کے پاک پیغمبر کو جماعت صحابہ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں سید الشہداء ان کا مقام تو اور ہے، لیکن اس جنگ کے اندر ایک ایسے شہید بھی ہیں جس کو حسید الملائکہ کہا جاتا ہے، ان کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو حسید الملائکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو کسی عام آدمی نے غسل نہیں دیا، کسی عام صحابی نے غسل نہیں دیا، اگر ان کو غسل دیا ہے اللہ کی طرف سے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات محترم جب مشرکین مکہ نے اللہ کے پاک پیغمبر کی جماعت صحابہ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا، اب اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ آپ جا کر مدینہ کے اندر یہ اعلان کریں جو آدمی جس حالت کے اندر ہے وہ آ کر میدان احد کے اندر شریک ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے حاضر ہو جائے۔ اب وہ ایک صحابی جاتے ہیں مدینہ کے اندر جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ جو آدمی جس حالت کے اندر ہے وہ آئے میدان احد کے اندر آ کے اپنی جان کی بازی لگائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر پہرا دے۔ اب جب وہ صحابی جاتے ہیں جا کے یہ اعلان کرتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی شادی کی تھی، ابھی سے ایک دن گزرا تھا، ایک رات گزری تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کے اس صحابی فرماتے ہیں کہ میں غسل کر رہا تھا، غسل کرتے ہوئے میں نے اپنے بدن سے کپڑے اتارے، ابھی میں پانی کو بہانے والا تھا کہ میرے کانوں کے اندر اس اللہ کے پاک پیغمبر کا جو قاصد تھا ان کی آواز میرے کانوں کے اندر گونج پڑی۔ یہ آواز آئی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو آدمی جس حالت کے اندر ہے وہ آئے احد پہاڑ کے اندر اپنی جان کی بازی لگائے، رسول اللہ کے دین کا پہرا دے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے اس آواز
کو سنا میں فوراً دوڑ پڑا اس میدان احد کے اندر جا کے لڑتے لڑتے اللہ کے پاک پیغمبر کو صحابی نے اپنی جان کی بازی لگا دی. یہ نہیں سوچا کہ اگر میں ابھی غسل کرتا ہوں اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں, پاک کرنا تو دور کی بات ہے, لیکن رسول اللہ کی فرما برداری کرنے کے اندر, آپ کے اطاعت کرنے کے اندر کہیں تاخیر نہ ہو جائے, کہیں دیر نہ ہو جائے. شاعر کیا کہتا ہے, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کا ایک واقعہ تو اور ہے. فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی محفل میں جا رہا تھا, آپ نے حکم فرمایا اے میرے صحابہ تمام کے تمام بیٹھ جاؤ. جو صحابی جس حالت کے اندر تھا وہیں پہ بیٹھ گیا. اب اللہ کے پاک پیغمبر وہاں سے اٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء ایک بکروں کے ریوڑ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اے ابو الدرداء تو اس حالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں تیری محفل میں غنیمت ہے, جہاں بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے. حضرت ابو الدرداء نے کہا یا رسول اللہ جو ہی آپ کی آواز میرے کانوں کے اندر پڑی کیا میرے صحابہ تم بیٹھ جاؤ, میں جس حالت کے اندر تھا وہیں پہ بیٹھ گیا. تو قصید الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہی میرے کانوں کے اندر یہ آواز آئی, یہ صدا آئی, یہ پیغام آیا تو میں نے فوراً اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر آپ کے فرما برداری کے لیے میں فوراً دوڑ پڑا اور میدان احد کے اندر جا کر اپنی جان کی بازی لگا دی اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اس کے بعد ان کو غسل کس نے دیا؟ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا, فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل عنایت فرمایا اور اللہ کے ہاں وہ چلے گئے. اسی طرح حضرات محترم اس جنگ کی عہد کے اندر ایک صحابی نہیں 70 صحابہ کرام کی تعداد, جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو اللہ اس کے رسول کے بہت ہی قریب تھے, دین کی دعوت دینے والے تھے, حتیٰ کہ اکبار صحابہ کرام میں تھے, بڑے صحابہ کرام میں سے تھے. ان 70 صحابہ کرام نے اس غزوہ احد کے اندر اپنی جانوں کی بازی لگائی ہے. حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے, ہم جمع کر رہے تھے, ہم نے ان کی لاش کو تلاش کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ہر طرف سے زخم ہے, ہر طرف سے خون بہ رہا ہے. ہم نے ان کو جب کفن دیا تو ہم جب ان کا سر کو اوڑھتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں, پاؤں کو اوڑھتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے. ہم نے یہ خبر جا کر اللہ کے پاک پیغمبر کو بتائی. جب محبوب نے اس خبر کو سنا اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ صحابہ رسول ہیں کہ جب یہ دائرہ اسلام کے اندر آئے, جب یہ میری تعلیمات کے اوپر آئے, اس کے باپ نے ان کے جسم سے کپڑے کو اتار لیا تھا. اگر تو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے جا, نہ تیرے پاس کوئی لباس ہے نہ تیرے ہاں کوئی مکان ہے, لیکن آج یہ وہ وقت ہے کہ آخری وقت بھی ان کے ہاں کوئی کفن پورا نہیں ہے. حضرات محترم یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے جان کی بازی لگا کر اپنے آپ کو قربان کر کے, اہل و عیال کو قربان کر کے, وطن کو قربان کر کے, ماں جان کو قربان کر کے اللہ کے پاک پیغمبر کا بھی پہرا دیا ہے, دین کو بھی پہرا دیا ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے حضرات محترم؟ آج ہمارے پاس قرآن ہے, حدیث ہے, سنت ہے, اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے, لیکن ہم دین سے دوری اختیار کرتے ہیں. ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے, ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے آج ہمارے پاس یہ تمام تر احکام ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک ایک سنت کو اپنائیں, رسول اللہ کی ایک ایک قول کو اپنائیں, اصحاب رسول کے طریقے کو اپنائیں. دعا ہے اللہ کریم سے اللہ کریم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز بقیہ باتیں اگلے جمعہ کے اندر بیان ہوں گی. انشاءاللہ ماشاءاللہ. مبارکباد, جزاکم اللہ.